چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوئی وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہ غلام ابن غلام تھے مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلام سے سرداری تک کا سفر کرنے والا یہ شخص کون تھا جو غلام تھا، غلام کا بیٹا تھا۔ بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عاشق رسول حضرت بلال حبشی تھے۔ ان کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا انسان ہے، وہ تمام موذنوں کا سردار ہے۔ بلال کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے، جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت بلال کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے والدین مکہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلہ بنی جمع کے ایک غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ بن حلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکری کے تھنوں میں سے دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال آپ کے قریب ہونے لگے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی اپنا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک تعلق نہ ختم ہوا۔ حضرت بلال وہ پہلے غلام شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اسلام ظاہر کیا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں مکہ میں سخت اذیتیں برداشت کرنی پڑیں۔ حضرت بلال چونکہ امیہ بن حلف کے غلام تھے جو کہ سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے استفسار کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو نے لات منات اور عزا سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بلال حبشی فوراً بولے، محمد کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس نے میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ معبود فرمایا ہے۔ امیہ بن حلف نے حضرت بلال کا یہ بے باکانہ جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ایک غلام ہوتے ہوئے بے دھڑک جواب دے دیا، بولا اس دین سے باز آ جا۔ لہٰذا حضرت بلال پر ظلم کا آغاز ہوا۔ تشدد و اذیت، مار پیٹ، بھوک پیاس کا ظلم بڑھتا رہا اور حضرت بلال اپنی زبان سے احد احد پکارتے رہے۔
امیہ بن حلف آپ پر بے انتہا تشدد کرتا اور حضرت بلال سے کہتا تو کہہ میں لات و عزا پر ایمان لایا، مگر حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں لات و عزا سے بیزار ہوں۔ تشدد بڑھتا جا رہا تھا۔ بلال حبشی تشدد برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش سنبھلتی تو زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہوتے۔ عرب کی سرزمین جو اپنی تپش کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ بن حلف حضرت بلال کو اس تپتی گرمی میں زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر باری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا، آپ کے بدن کی چربی پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ امیہ آپ کو کہتا اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور حضور کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کا حقیقی چراغ روشن تھا۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندے مول ڈال دیتے، آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصہ تک یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز یہ منظر دیکھتے اور افسوس کرتے۔ آخر کار ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بیگانہ ور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے حیالی یوم آخرت کا قائل نہیں ہوں، میرے جو جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر اسے تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں۔ امیہ نے جواب دیا کہ اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں بلال کو آزاد کرا چکا ہوں۔ حضرت بلال اپنا زیادہ تر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین و حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا خطاب بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال کی آواز نہایت ہی بلند و بالا اور پرکشش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی تو مرد اپنا کاروبار، بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ لہٰذا حضرت بلال نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں کس کی طرف رخ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدھر جدھر میں جاؤں تم بھی ادھر ادھر رخ کر لینا۔ لہٰذا حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مکمل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب شام کے شہر حلب چلے گئے۔ کہتے تھے کہ اب مدینے میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال، ایسی بھی کیا بے روحی، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسے ہی حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی، شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے۔ آپ سیدھے قبر رسول پر گئے،
لپٹ کر زاروں قطار روئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اذان دیں تو آپ نے منع کر دیا۔ آخرکار امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ راضی ہوئے۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی، جیسے ہی اللہ اکبر کہا مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں میں سے روتے ہوئے ایسے آئے مسجد نبوی کی جانب۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نگاہ گئی۔ ممبر رسول کو حالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ سن 20 ہجری میں اس عاشق رسول نے دمشق میں وفات پائی۔